نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے، بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے، پھر اس کی تکمیل حق تعالی خود کر دیتے ہیں. یعنی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کام کرنا تو شروع کریں. اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ خود بخود کچھ ہو جائے اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. اکثر ذہنوں کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ نماز کا بھی خود بخود دل چاہنے لگے، تلاوت کا بھی خود دل چاہنے لگے، اور ہم خود اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے کچھ نہ کریں، اور اسی انتظار کے اندر ہم رہتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ جی بس دل نہیں چاہ رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا، یا دل نہیں لگ رہا تھا. تو یاد رکھیں کہ نیکی کے معاملے میں دل چاہا نہیں کرتا، نفس تو رکاوٹ ڈالتا ہے نا اندر سے. دل کے اندر چاہت کو پیدا کرنا پڑتا ہے. دل خود بخود لگتا نہیں ہے بلکہ دل کو لگانا پڑتا ہے. اور جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو بالآخر لگاتے لگاتے دل لگ جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش تو کرے، اور اگر کوشش ہی نہ کرے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خود بخود تو کوئی کام ہوتا نہیں. دنیا کے معاملے میں اگر انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ خالی تمنا سے، آرزو سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے مجھے کوشش کرنی پڑے گی. اور پھر آدمی اس کی کوشش کو شروع بھی کرتا ہے، اور جب وہ کوشش کو شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیاب کر دیتے. لیکن دنیا کی کوشش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے انسان جو کوشش کر رہا ہے جیسی وہ چاہتا ہے اس درجے کی اس کو کامیابی مل جائے. اللہ کا یہ وعدہ نہیں. لیکن آخرت کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے. دنیا مقدر کی ہے، جیسی لکھ دی ہے اللہ نے اس طرح سے مل جائے گی. لیکن انسان کی چاہت پر نہیں ملتی. جتنا یہ چاہتا ہے، جس مقدار میں چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے، نہیں ملتی. وہ اللہ نے جتنی دینی ہے اللہ دے دے گا. تو دنیا کی کوشش کے بارے میں تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کوشش کرتا ہے، کوشش پہ کوشش کر رہا ہے، لگا ہوا ہے. اور جہاں آخرت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہاں کامیابی یقینی ہے، وہاں پہ کوشش نہیں کرتا. وہاں پر انتظار میں رہتا ہے کہ بس خود بخود کچھ ہو جائے، خود بخود نیکی ہونے لگے، خود بخود گناہ چھوٹ جائیں. نہیں، اللہ نے انسان کو اختیار اور ارادہ دیا ہے. اپنے اختیار اور ارادے سے کچھ کرنا پڑے گا. اپنے اختیار اور ارادے سے نیکی کو بھی کرنا ہوگا، اور اپنے اختیار اور ارادے سے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. اور جب یہ اس کا ارادہ کر لے گا کہ میں نے اختیاری کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ اس سے کرا دے گا. وہ نیکی کی توفیق اس کی شامل حال ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ارادہ تو کرے، اختیاری طور پر اس کوشش کو شروع تو کرے. پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی. اللہ مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے. تو حضرت یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے، خود ہمت کرے، پھر اس کی تکمیل حق تعالی خود کرا دیتے ہیں. جیسے باپ جب یہ دیکھتا ہے کہ بچہ 10 قدم چلا اور گر گیا، چھوٹا بچہ ہے، چل رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، وہ 10 قدم چلا اور گر گیا، تو خود ہی رحم کھا کر اس کی مدد کرتا ہے، اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے. باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے. تو اسی طرح سے جب بندہ اس راستے میں چلنا شروع کرتا ہے تو
تو پھر اس چلنے میں وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور معیت کے ساتھ جو سفر طے ہوتا ہے وہ سفر ہمیشہ آسان ہوتا ہے، وہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کو لینے والا بن جائے، اللہ کی مدد کو لینے والا بن جائے۔ اور مدد کو لینے والا کیسے بنے گا؟ اللہ کی طرف دوڑ لگائے، جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، گرچہ رکھنا نیز تعالی امرا پدی خیرہ یوسف وارمی آیت نبی، کہ اگر دنیا میں تمہیں بچنے کا کوئی روزن اور سراغ نظر نہیں آتا، کہتے ہیں نا آج ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، کیسے گناہ سے بچے، کیسے نظروں کو بچائیں، کیسے خیالات کو بچائیں؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بچنے کا کوئی روزن اور سراغ نظر نہیں آ رہا تو تم ایک کام تو کر سکتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کی طرف دوڑ لگا کر دیکھو، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ دیکھو کیسے مدد آئی یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ وہاں بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کہ کمرے کے اندر کمرے اور اس کے دروازوں پر تالے، اور وہ اندر جا کر وہ گناہ کا تقاضا کر رہی ہے۔ اب یہاں اللہ کے برگزیدہ نبی ہے، آدمی سوچے یہاں تو بچنا بہت مشکل ہے، یہاں آدمی کیسے بچ سکتا ہے، یہ تو تہمت لگا دے گی، الزام لگا دے گی، لیکن اللہ کے بھروسے پر دوڑ لگا دی۔ اتنا تو میں کر سکتا ہوں نا کہ یہاں سے بھاگ کر یہاں دروازے تک تو جا سکتا ہوں، تو مجھے اپنے حصے کا کام تو کرنا چاہیے۔ آج ہم کسی معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ معجزہ ہو جائے، اور اپنے حصے کا جو کام ہے وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو آتی ہے وہ جب آتی ہے کہ پہلے تم اپنے حصے کا کام تو کرو۔ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے تو باقی منزل پہ پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پہنچا دیتا ہے، اللہ اس کے اندر آسانی عطا فرما دیتا ہے، اس کی مشکل کو اللہ دور فرما دیتا ہے، اس کی مشقت کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ لیکن کسی معجزے کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو کوئی معجزہ ہو جائے، بس ایسے معجزے نہیں ہوا کرتے۔ انسان کو خود لگ کر محنت کرنی پڑتی ہے، نیکی کرنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے خود کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت یہ بات فرما رہے ہیں کہ باپ جب یہ دیکھتا ہے کہ بچہ 10 قدم چل کر گر گیا تو خود رحم کھا کر اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے۔ تو جسے باپ چاہتا ہے، جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچہ اپنی طرف سے کوشش کرے چلنے کی، باپ کیا چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرے چلنے کی، اسی طرح حق تعالی ہماری طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر طلب ہے یا نہیں ہے، یا خالی یہ باتیں ہی بنا رہا ہے، یا خالی کسی فرصت کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہاں کوئی فرصت ملے گی تو بس پھر میں اللہ اللہ کر لوں گا، فرصت ملے گی تو اللہ کو راضی کر لوں گا۔ اب اس فرصت کے انتظار میں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، وقت کا جو سرمایہ ہے وہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور یہ فرصت کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ارے بھائی، زندگی یہی زندگی ہے جو ملی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس زندگی کے اندر جہاں دنیا کے مشاغل، دنیا کے کام کاج، دنیا کی ضروریات کا خیال، اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت میں، اسی زندگی میں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اسی زندگی میں آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں، بہت فضل فرمانے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بخشش کا، مغفرت کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بس اتنی سی بندے کے اندر جب طلب ہوتی ہے کہ نہیں میں نے اللہ کا تعلق لینا ہے، اللہ والا بننا ہے، اللہ کی نسبت کو حاصل کرنا ہے، یہ دل کے اندر سچائی آتی ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ پھر اس کوشش میں، اس کاوش کے اندر یہ تنہا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری طلب کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اصل چیز یہی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ انسان کے اندر طلب کا ہونا ہے، کہ جب آدمی کے اندر پیاس سچی ہوتی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنویں کو پیاسے کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، ورنہ اصول تو یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن اگر طلب سچی ہوتی ہے تو کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں کہ جن کے ہزاروں مریدین اور ہزاروں شاگرد جن کے درس کے اندر بیٹھتے تھے، لیکن دل کے اندر ایک آگ تھی، ایک فکر تھی کہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا چاہیے، اور وہ طلب ایسی سچی طلب تھی کہ خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس بھیج دیا گیا کہ جاؤ، یہ ہمارا ایک فقیر ہے، جا کر اس کی پیاس بجاؤ۔ اب مولانا روم تو ایک بڑے مشہور اور معروف آدمی ہے، اور خواجہ شمس تبریز بالکل گمنام، کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن بھیجا گیا کہ جاؤ۔ پہنچ گئے اور جا کر ان کے درس کا جو حلقہ تھا اس درس کے حلقے میں جا کر بیٹھنے لگے، کوئی تعارف نہیں، کوئی پہچان نہیں، کچھ نہیں، بس بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں سے دعوت آئی
اور کہا کہ اپنے خدام اور مریدین کے ساتھ آپ کی دعوتیں سب کو لے کر آئیں، اور کسی جیسے کہیں قریب کا گاؤں ہوتا ہے، بستی ہوتی ہے کسی دوسری بستی میں، تو دعوت قبول کر لی۔ لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ اگر سب چلے گئے اور خانقاہ میں کوئی نہ ہوا تو یہاں جو یہ ساری لائبریری ہے، اور اس زمانے کے اندر یہ پریس تو تھے نہیں، کمپیوٹر تو تھے نہیں، تو قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، اور جو قلمی نسخہ ہوتا تھا وہ ایک کتاب میں ایک ہی نسخہ ہوتا تھا، یہ نہیں تھا فوٹو کاپی کر کے کتابیں بنا لی یا چھپائی کر لی پریس کے اندر، ایک ہی نسخہ۔ اب وہ لائبریری میں سارے قلمی نسخے بھی لگے ہوئے ہیں، تو سوچا کہ یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے، یہ کس کے پاس چھوڑ کر جائے؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ ایک بڑے میاں ہیں، وہ مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں تو نیک آدمی ہیں، وہ ہماری اس لائبریری کی خانقاہ کی نگرانی کر لیں گے، اور پھر ہم سب چلے جاتے ہیں۔ تو خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، سب جاؤ، میں سب چیز کی نگرانی کروں گا، دیکھ بھال کروں گا، آپ بے فکر ہو کے چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ جب کئی روز کے بعد جب واپسی ہوئی تو آ کر جب لائبریری کو دیکھا تو لائبریری میں اس کی الماریوں میں شیلفوں میں کوئی کتاب نہیں۔ اب جو دیکھا تو پیروں تیرے زمین نکل گئی کہ اتنا قیمتی سرمایہ اور یہ ساری لائبریری خالی۔ اب پریشان ہو گئے، پوچھا کہ وہ کتابیں کہاں گئی؟ کہا کہ وہ پانی کے تالاب میں ڈال دی۔ اب تو اور پیروں تلے زمین نکل گئی کہ کتابیں اور پانی کے تالاب میں اس کا کیا بنے گا؟ کہا کہ یہ تو بڑے قیمتی نسخے تھے اور آپ نے یہ کیا کیا، پانی میں ڈال دیا۔ اب خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس تمہارا علم جو تھا یہی کتابوں تک تھا، اور پھر کہا کہ جاؤ تالاب میں کتابیں پڑھی ہیں، اس پہ بہت گرد چڑھی ہوئی ہے، اس کو جھاڑ جھاڑ کے نکال لو، مٹی کو اور گرد چڑھی ہوئی ہے۔ اب جب وہاں پر پہنچے اور کتابیں نکال رہے ہیں، پانی کے اندر کتابیں پڑھی ہیں، کوئی کتاب گیلی نہیں ہے، اور اس کو جھاڑ جھاڑ کر کتابوں کو نکال رہے ہیں۔ تو پھر خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صد کتابوں صد ورق در نار کن از سینہ را نور حق گلزار کن، کہ بھائی یہ ان کتابوں کو، ان اوراق کو آگ لگاؤ، اور اللہ کے تعلق کا جو نور ہے نا اس سے اپنے سینے کو گولے گلزار بناؤ۔ کب تک ان کتابوں میں پھنسے رہو گے؟ کتاب والے سے تعلق پیدا کرو، کب تک ان کتابوں میں لگے رہو گے؟ اب دل پر چوٹ لگی کہ ہم جس آدمی کو بالکل معمولی سمجھ رہے تھے یہ تو غیر معمولی ہے۔ اب رجوع ہوئے خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد میں اپنے کلام کے اندر اپنی نفی کی۔ مولانا روم نے کہا کہ مولائے روم کیا ہے؟ ایک شمس تبریز کا ادنا سا غلام ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اپنی نفی کی، پھر اس کے بعد اللہ نے کیسا چمکایا۔ تو بات یہ کہ جب طلب سچی ہوتی ہے، طلب ہمارا کام ہے، منزل پر پہنچانا یہ ان کا کام ہے، لیکن طلب اگر سچی ہوگی تو اس سچی طلب کے ساتھ وہ منزل پر پہنچا دیتے ہیں، لیکن منزل پر پہنچنے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے نا، آدمی نیکی کرتا ہے، اب نیکی کرنے کے بعد اس کے ثمرے کا منتظر ہے کہ کیا ملا، اب دیکھ رہا ہے کیا محسوس ہوا، دکان چلی یا نہیں چلی، نوکری ملی یا نہیں ملی، شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو نیکی کا اس لیے کر رہا تھا، ارے بھائی نیکی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے نا، اس کا مقصد تو دنیا نہیں ہے۔ جو دنیا میں اللہ نے مقدر میں لکھا ہے مل جائے گا، وہ تمہارا مقدر کون چھین سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو نیکی جو کرنی ہے وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اس لیے جب آدمی کوئی نیک کام کرے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، تو اس کے بعد اس کے ثمرے پر بھی نظر نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ملا، کیا پایا۔ یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ ان کا نام لینے کی توفیق مل گئی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا پانا ہوگا؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی آ کر یہ کہتا، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کا ذکر کرتا ہوں۔ کتنا؟ 1.25 لاکھ۔ اللہ 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 1.25 لاکھ۔ آج تو 1000 دفعہ لوگوں سے نہیں ہوتا، کہاں وہ لوگ 1.25 لاکھ کرنے والے۔ لیکن کہا کہ مجھے ذکر کا نفع محسوس نہیں ہو رہا اور 1.25 لاکھ کی توفیق بھی مل رہی ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ بھائی یہ کیا تھوڑا نفع ہے، ان کا نام لینے کی توفیق مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نفع چاہتے ہو؟ یہی تو سب سے بڑا نفع ہے کہ ان کا نام لینے کی توفیق مل رہی ہے، زبان جو ہے وہ چل رہی ہے، ورنہ ان کو نام لینا پسند نہ ہو، زبان بند کر دی جائے، زبان پہ اللہ کا نام نہ آئے۔ اور ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھے لیکن زبان پر اللہ کا نام نہیں آ رہا، زبان بند ہو گئی، پریشان ہو گئے، رونے لگے۔ توفیق من جانب اللہ ہے، تو اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنا ان کا احسان ہے کہ اپنا نام پاک لینے کی توفیق دے رہے ہیں۔ شکر میں ڈوب جانا چاہیے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ اللہ اللہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا آخرت میں کتنا فائدہ ہے، وہاں کتنا اس کا نفع ہے۔ اور اللہ کا نام تو ایسی چیز ہے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے بھائی غفلت سے بھی کوئی اگر اللہ کا نام لے، جب بھی وہ دل پر اثر کرتا ہے، جب بھی وہ دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، غفلت سے بھی اگر اللہ کا نام لے رہا ہے وہ دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔
اور اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چور کا واقعہ بیان کیا کہ اس کا کام تھا راتوں کو نقب لگانا، چوری کرنا۔ ایک دن بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا کہ آج بادشاہ کے محل میں نقب لگاتے ہیں، تو جب نقب لگائی تو وہ کمرہ تھا کہ جو بادشاہ کا اپنا کمرہ، جس میں بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ اس کمرے میں موجود، اور رات کا وقت ہے، اپنی بیگم سے وہ بات کر رہا ہے، اور بات کیا کر رہا ہے کہ ہماری جو بیٹی ہے اب وہ جوان ہو گئی ہے، تو اب اس بیٹی کے لیے کسی نیک آدمی کا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، نیک آدمی کا رشتہ۔ اس نے جب یہ بات سنی کہ ارے بادشاہ جو ہے نیک آدمی کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے، بس یہ چوری تو بھول گیا، یہ کہیں جنگل میں گیا، جا کر ایک جھوپڑی ڈالی، وہاں پہ جا کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے دن کے اندر مشہوری ہو گئی۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے کہ بھائی کوئی نیک آدمی ملے تو اس کو تلاش کرو، بچی کی شادی کرنی ہے شہزادی کی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ بہت نیک آدمی ہے، اتنا اللہ اللہ کرنے والا، تو بادشاہ کو آ کر بتایا کہ بھائی فلاں جگہ پر وہ ایک آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے، بہت نوجوان ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بلا کر لاؤ، اس نے کہا آنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا۔ بادشاہ کو کوئی کام ہے خود آ جائے۔ بادشاہ خود چل کر آیا اور آ کر اس سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے منظور نہیں، مجھے قبول نہیں، اس رشتے کو ٹھکرا دیا۔ پھر اس نے خود اس کی حقیقت کو بتایا، اس نے کہا کہ میں نے یہ نیکی جو شروع کی تھی، اللہ کا نام لینا جو شروع کیا تھا، وہ اسی نیت اور ارادے سے شروع کیا تھا، اور سارا واقعہ بتایا کہ میں نے کیسے نقب لگائی، کیسے وہ ساری بات سنی، لیکن اب اللہ کے نام نے مجھے اللہ کا بنا دیا، مجھے آپ کی شہزادی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے نام کے اندر وہ اثر ہے، وہ تاثیر ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اور بزرگ اللہ کا نام لینے کے لیے بیٹھے، زبان بند ہو گئی، نام زبان پہ نہیں آ رہا، پریشان ہو گئے، روئے، یا اللہ ہی کیا ماجرا ہے، زبان نہیں چل رہی۔ تو دل میں الہام ہوا کہ ماضی بعید میں آج سے کوئی 20 سال پہلے گناہ کیا تھا، اس پر توبہ نہیں کی تھی، اس کی پاداش میں آج تمہاری زبان کو بند کر دیا گیا، اس کی سزا میں۔ اور آج جو مصائب اور مشکلات ہوتی ہے نا، ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ ہماری نظر تو ماضی قریب پر ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم نے آج کل تو کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ پریشانی کیوں آ گئی، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ حادثہ کیوں پیش آ گیا؟ نہیں، ماضی قریب میں اگر نہیں کیا تو ماضی بعید میں کچھ کیا ہے، کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جس کی پاداش کے اندر کسی امتحان میں، کسی آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ اب 20 سال پہلے کا واقعہ اور زبان بند کر دی گئی۔ تو اس لیے جب اللہ کا نام لینے کی توفیق مل جائے، اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا نام زبان پر آ گیا، اور اس توفیق کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ کی توفیق پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اس توفیق کو بڑھا دیتا ہے۔ کیونکہ ازدیاد نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کی ترقی، نعمت کی زیادتی۔ رونا کا طریقہ نہیں ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، آج ہر آدمی رو رہا ہے، ارے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رو رہا ہے۔ حالانکہ آج کے جو حالات ہیں، آج کے زمانے کی جو خوشحالی ہے، کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کا کوئی معیار مقرر کر لیتے ہیں، کوئی تجویز ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو پھر اللہ کی نعمتیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، تجویز ہماری بڑی ہوتی ہے، اس کی ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے۔ تو اللہ کی تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی بہت بڑی ہے، اسے کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے، میں تو اس کے بھی قابل نہیں، اللہ نے یہ نعمت عطا کی، میں اس کے قابل نہیں ہوں، تو دل سے اللہ کا شکر گزار ہو۔ تو جس نعمت پر بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اس نعمت کو بڑھاتا ہے، نعمت کو بڑھاتا ہے۔ اب وہ چاہے روحانی نعمتیں ہوں، ایمانی نعمتیں ہوں، مادی نعمتیں ہوں، جس اعتبار سے بھی نعمتیں ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ تو ازدیاد نعمت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ نعمت کا قدردان بن جائے، شکوہ کرنے والا نہیں۔ آج شکوہ کرنے والے بہت ہیں، شکایت کرنے والے بہت ہیں، اور شکر کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، کہ ہر جگہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنا شکوہ، اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انسان یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں جس کے سامنے رو رہا ہوں، جس کے سامنے میں شکوہ کر رہا ہوں، ارے یہ بھی تو میرے جیسے انسان ہے، یہ میری مشکل کو کیا دور کر سکتا ہے۔ اور آج کا زمانہ تو وہ زمانہ ہے کہ ایک آدمی کسی سے اگر اپنے کسی دکھ اور غم کو بھی کہتا ہے تو دوسرا آدمی اس کا بھی مذاق اڑاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہمدرد ہو، غمخوار ہو، اس کی خیر خواہی دل میں ہو، غم کو بانٹنے والا ہو، تکلیف کو کم کرنے والا ہو، نہیں مذاق بنانے والے ہیں۔ تو آج تو کسی سے اپنی تکلیف کا بھی اظہار آدمی سوچ کر کرے کہ کروں یا نہ کروں، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کر دے۔ ٹھیک ہے، زندگی ہے،
مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں خط لکھا، اور خط میں یہ بات لکھی کہ حضرت بعض دفعہ ایسی ناگواری کی باتیں پیش آتی ہیں اور وہ قریب کے لوگوں سے پیش آتی ہیں۔ اب دل پر بوجھ اور گھٹن ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کسی سے یہ بات کہی جائے، لیکن پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے، ڈر بھی لگتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں کسی سے کہتے تو دل پر ایک گھٹن سی رہتی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اپنا بوجھ اللہ کی طرف منتقل کر دیا کرو، جو کہنا ہوا کرے وہ بجائے لوگوں سے کہنے کے وہ اللہ سے کہہ دیا کرو، اور اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، تو وہاں سے جو مرہم رکھا جائے گا وہ شافی ہوگا، اس کے اندر شفا ہوگی، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کرے تو پھر اللہ کی طرف اس چیز کو منتقل کر دے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی ہماری طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں، طلب کو، اور ہم اپنی طلب کو دکھانا نہیں چاہتے۔ یہ ہماری کوتاہی، ہماری کمی ہے کہ دنیا کی طلب، دنیا کے تو حریص، دنیا کی دوڑ میں تو دوڑ رہے ہیں، اس کی تو کوئی انتہا نہیں، لیکن آخرت کی طلب، اللہ کو راضی کرنے کی فکر، یہ چیز ہمارے اندر نہیں، اور اللہ ہماری طلب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آخری بات یہ فرما رہے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم تو سرکتے ہی نہیں اپنی جگہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں آئے کہ جب ایک ہی جگہ منجمد ہو گئے۔ جیسے بچے کی مثال حضرت نے بیان فرمائی کہ بچہ 5-10 قدم چلتا ہے، لڑکھڑاتا ہے اور باپ اس کو اٹھا لیتا ہے، تو ہم تو اپنی جگہ سے سرکتے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے جوش آئے؟ اور جبکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانہ بھی جویت، ارے بھائی جیسے بھی ہو لیکن چلنا تو شروع کر دو، چاہے تم لڑکھڑا کر چل رہے ہو، گر پڑ کر چل رہے ہو، لیکن جو قدم بھی تمہارا اٹھنا چاہیے وہ اللہ کی طرف اٹھنا چاہیے۔ وہ حدیث میں واقع آتا ہے نا، وہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا اور کہا کہ جب تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ توبہ کا طریقہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ تو اتنا بڑا ظالم ہے، تو نے 99 قتل کی، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے اس کو بھی مار دی، 100 قتل پورے کر دی، لیکن اس کے دل میں یہ فکر تھی کہ معافی ملے گی کس طرح سے۔ پھر کسی اور اللہ والے کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کر، اور جس بستی میں رہ کر، جس ماحول میں رہ کر تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اس بستی سے، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، اس سے تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہجرت کر جا۔ بس یہ ہجرت کے ارادے سے چل پڑا، ابھی راستے میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب ملک الموت آیا، روح قبض کر لی، اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور نیکی کے فرشتے بھی آ گئے۔ نیکی والے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، اس نے توبہ کر لی تھی، اور وہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اسے تو ہم لے کر جائیں گے، یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، مجرم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ بھائی یہ جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا تو زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے اس کو لے جائیں، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر وہ نیکی والے وہ فرشتے اس کو لے جائیں۔ تو واقعات میں لکھا ہے کہ جب اس شخص پر سکرات کی کیفیت طاری ہوئی، جب اسے لگا کہ موت کا وقت آ گیا، وہ چلنے پر بھی قادر نہ رہا، تو گھسٹ کر بھی اسی طرف چل رہا تھا کہ جو فاصلہ ہو ادھر کو طے ہو جائے تاکہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جائے۔ اور بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ حقیقت میں وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا، کیونکہ توبہ کر چکا تھا نا، اور جب توبہ کر چکا تھا تو اللہ کا پیارا بن چکا تھا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین ادھر سے سکڑ گئی، ادھر سے پھیل گئی، اور جب زمین کی پیمائش کی گئی تو یہ ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، نیکی والے فرشتے اس کو لے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ رحمت حق بہانہ می جویت، یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، لیکن کب؟ جب ہمارے دل میں تو سچائی آئے۔ ابھی تو ہمارے دل میں تذبذب ہے، ابھی تو اپنے آپ کو بدلنے کا ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ معجزہ ہو جائے۔ تو پھر ایسے معجزے نہیں ہوا کرتے، انسان کو اختیاری طور پر اپنے ارادے کے ساتھ کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، پھر زندگی میں آسانی آتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر کام کی جو ابتدا ہے وہ مشقت کے ساتھ ہے، وہ مجاہدے کے ساتھ ہے، لیکن کام کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سہولت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے کام کرتے کرتے۔ لیکن یہ کام کرنے والوں کی بات ہے نا، یہ خالی باتیں بنانے والوں کی بات نہیں ہے، کام کرنے والے، کہ ہر کام کی ابتدا مشقت سے، تکلیف سے، مجاہدے سے، لیکن کرتے کرتے پھر طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ وہی کام جو پہلے مشکل لگ رہا تھا اب اس کے بغیر چین نہیں آتا، اب جب تک مسجد میں نہ چلا جائے، پہلی صف میں نہ کھڑا ہو جائے، اب اسے چین نہیں آتا، جب تک
قرآن مجید کی تلاوت نہ کر لے اسے چین نہیں آتا، استغفار، درود پاک، اللہ اللہ، اسے چین نہیں آتا۔ کیا ہوا؟ ابھی اس کی عادت بن گئی، اس کی غذا بن گئی، اب اس غذا کے بغیر اس کو چین نہیں آ رہا۔ جیسے کھانا انسان کو نہ ملے کتنا بے چین ہو جاتا ہے، یہ پتہ ہے نا کہ جسم کی ضرورت ہے، تو اسی طرح سے وہ روح کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، یہ روح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سچی طلب کی ضرورت ہے، اپنے اختیار اور ارادے کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذکر و فکر والی اللہ زندگی عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں پر اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا